بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ارشد کندی حاضر۔ بنگلہ دیش نے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا۔ پچھلے 14 سال پہ محیط شیخ حسینہ واجد کا آمرانہ دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ وہ شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب کی بیٹی تھی، اس نے اپنی باپ کے بالکل برعکس آمرانہ رویہ اختیار کیا اور اس کے خلاف جو نفرت تھی وہ پچھلے 14 سالوں سے آہستہ آہستہ پنپ رہی تھی۔ شروع میں طلباء کا احتجاج اٹھا۔ یہ احتجاج کیا تھا؟ احتجاج یہ تھا کہ سن 1971 کی آزادی کے بعد جو اچھی سیٹیں ہیں، سرکاری پوسٹ ہیں، ملازمتیں ہیں، ان کا ایک مخصوص کوٹا جن کا بڑا حصہ ہے وہ ان فیملیز کے لیے رکھا گیا جنہوں نے ان کے بقول 1971 کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا تھا، لہٰذا یہ استحقاق ہے کہ وہ ملک کو رن کریں۔ اس کے خلاف آواز اٹھی اور آواز اتنی جاندار تھی کہ اس نے 300 لوگوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیخ حسینہ واجد اپنی جو انا ہے اس کی تسکین اور آرمی کے بل بوتے پر بڑا ناز ہوتا ہے، آرمی کی جو طاقت ہے اس پہ کرفیو لگایا، جماعت اسلامی پہ پابندی لگی اور تمام لوگوں کو جو اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کے لیے سزائیں تجویز کیں اور ان کا سر دھڑ سے جدا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ چیز جب بنگال کے عوام نے سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور سڑکوں پہ نکل آئے۔ ایسے نکلے کہ حکومت کا بہترین معاشی نظام، اچھی تنخواہیں، اچھے روڈ کام نہ آیا۔ وہ فوجی حکمران جو اس کے ایما پہ چلتے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ میڈم آپ ڈھاکہ سے نکل جائیں۔ وہ ڈھاکہ سے نکلی اور سیدھا انڈیا کے شہر اگرتلہ جا پہنچی۔ اس جو ایپیسوڈ ہے بنگلہ دیش کی، اس کے لیے پاکستانیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ پاکستانیوں کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھنا۔ یاد رکھیے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، بنگلہ دیش میں جتنے بھی مظاہرین ہیں اکثریت اس میں نوجوانوں کی ہے، طلباء کی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے پہ جو پرچم ہے بنگال کا وہ باندھ رکھا ہے، کوئی آزادی کے نعرے نہیں لگا رہے اور صرف جسٹس مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے دل کی آواز سنیں۔ یہ جو ناپسندیدہ ترین حکومت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے شہباز اور مریم نواز کی، اس سے جان چھڑائیں، لوگوں کی آواز سنیں اور ایک غیر جانبدارانہ آزاد الیکشن کروا کے لوگوں کو اور ان کے نمائندوں کو اختیار دلوائے۔ یاد رکھیے کوئی مانے یا نہ مانے، بنگلہ دیش کے برعکس پاکستان کے 2 صوبوں میں پنجاب اور KPK میں حکومتی نہیں ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور ہماری جو ریٹ ہے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ گوادر کے دھرنے دیکھ لیں، بلوچستان میں پھیلی بدامنی دیکھ لیں، KPK کا ماحول دیکھ لیں اور جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے پنڈی میں اس کو دیکھ لیں۔ ہر طرف ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمارا ایک غیر ضروری فیصلہ، ایک اگینسٹ دا لا اینڈ فیکٹس ڈیسیجن ہمارے لیے بہت سے معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ پاکستان وہ چڑیا ہے جس میں تمام پاکستانیوں کی زندگی قید ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس چڑیا کو کچھ ہو گیا تو یہ جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے کہ اس ملک کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلائیں۔ جس کا جتنا رائٹ ہے اس کو اس کا رائٹ دیں۔ یہی فیڈریشن کی ڈیمانڈ ہے، یہی آئین پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اور یہی محب وطن پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے۔ بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا ہے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، پاکستان کو سلامت رکھیے۔ بنگالیوں نے آج دل خوش کر دیا۔ جیو بنگالیو، زندہ باد۔